ایک وقت تک آ جاتا پانی پت کی لڑائی، آج بھی سمجھتے پانی پت کی لڑائی اور کسی کو جیتنی ہے۔ اب پانی پت کی سگنیفیکنس کیا ہے کہ جو پانی پت کی جنگ جیت لیتا تھا وہ ہندوستان پہ حکومت کرتا تھا۔ دو پانی پت کی مشہور جنگیں ہوئی ہیں نا، اس لیے اس کو ایک ضرب المثل کی حیثیت حاصل ہوئی ہے۔ یہ پانی پت کی جنگ نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں جو ہوتی رہیں گی، اب سلسلہ جاری رہے گا۔ کمیونیکیشن گیپ ہے، کچھ لوگ ہیں جو دل شکستہ، مثلا علیم خان نے بہت کام کیا تھا پارٹی کے لیے لاہور میں، وہ دل شکستہ ہے، ان سے کام نہیں لیا جا رہا۔ چودھریوں کے اور عمران خان کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہے، یعنی میرے خیال میں ایک آئیڈیل ارینجمنٹ تو یہ ہو سکتا ہے۔ علیم خان کے خلاف تو میرے خیال ہے سازش ہوئی کہ وہ لوگوں کو لگا کہ یہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا اور یہ کافی بارسوخ آدمی ہے، لوگوں کو oblige کرتا ہے اور مینجمنٹ کی سکل بھی ہے، اس کے خلاف تو میرا خیال ہے وہ سازش، اس میں سے نکلا تو کچھ نہیں نکلا بالکل۔ اچھا، جو پنڈی اسلام آباد میں لوگوں کا رجحان میاں اسلم اقبال کی طرف ہے، وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ بستی پنجاب سے نہیں بنانا چاہتے پارٹی کو، تو شمالی پنجاب سے سیٹیں ملی یا جنوبی پنجاب سے ملی، ٹھیک ہے، اور بیچ میں یہ کس طرح عثمان بزدار صاحب نازل ہو گیا، یہ آج تک اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں دے سکا۔ یہ معمہ ہے شاید جو میرے خیال میں معمہ سلجھایا تو جا سکتا ہے، اب کون اس درد سر میں پڑے، وہ جو ان کی ضد ہے بس اس میں بنیادی بات ہے یہ عمران خان صاحب کی، اور اعتماد تو انہیں نہیں ہے اس لیے چیف سیکرٹری کو دے دیا سب کچھ۔ میرا خیال ہے کہ آئیڈیل ارینجمنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ دن عمران خان صاحب بیٹھیں، ایک تو چودھریوں کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ اپنا دور کریں، وہ ختم یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یعنی ایم کیو ایم کو وہ گوارہ کر سکتے ہیں۔ شیخ رشید ہوئے تھے چپراسی نہیں رکھوں گا تجھے، اور وہ ان کا سب سے اس وقت اہم ایڈوائزر ہے، تو میرا خیال ہے کہ کہیں چودھری بھی غلطی کر رہے ہیں، ضرور انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، کوئی ریزرویشنز پال لی ہیں، اور عمران خان نے بھی، میں نے دیکھا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بعض لوگوں کا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے پھر دور نہیں ہوتا، اس میں ذرا سے انیشیٹو لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیڈیل ارینجمنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بیٹھیں، ان کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ دور کریں۔ اگر وہ اس کے ساتھ ہے نا، میں آج بھی اپنی اس رائے پہ قائم ہوں، خرابی ہوگی تو چودھریوں کی وجہ سے ہوگی، اور بہتری آئے گی تو ان کی وجہ سے ہوگی۔ وہ ویسے اس وقت کرائسس پی ٹی آئی کا ٹل چکا ہے، یعنی آج شام صورتحال یہ ہے، وہ تو کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ڈرے ہوئے لوگوں کا ایک گروپ ہے، وہ جو 20-25 ہے، 2 وزارتوں کا ان سے وعدہ کر لیا ہے، 2 ان میں سے وزیر بنا دیں، بس کچھ ان کو فنڈز دے دیں گے۔ جہانگیر ترین صاحب اس کام کے لیے موزوں ترین آدمی ہیں، ماہر بھی سمجھے جاتے ہیں، جہاں کوئی بگڑے اس کو سنبھال لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کا فارمولا بنا لیتے ہیں جی۔ علیم خان میں ایک خوبی ان سے اضافی ہے، وہ اتنا ایکسپوجر نہیں ہے۔ علیم خان اپنی جیب سے بھی پیسے خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے جہاں ہو گئے نہیں، اور اپنی کانسٹیچوئنسی میں بھی کافی پیسے خرچ، جہانگیر ترین بھی کرتے ہیں ویسے، اور میں جہانگیر متحرک زیادہ ہے، ایکسپوجر زیادہ ہے، پچھلے حکومت رہے میں دھکیل دیا گیا نا ہارون صاحب، پہلے ان کا بڑا نام چل رہا تھا خان صاحب کے ساتھ، اب تو علیم خان کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ علیم خان دل شکستہ ہوئے نا، دیکھیں نا، خان صاحب جو ہے جب کوئی ان کا دوست مصیبت میں پڑتا ہے تو اس کو بھول جاتے ہیں، مطلب یہ ان کا عجیب و غریب ہی ایک ایٹیچیوڈ ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ علیم خان کی بہت، لاہور میں پارٹی بانی نہیں سکتے تھے علیم خان ان کے بغیر، بالکل سوال ہی پیدا نہیں تھا، اور بھی لوگوں نے مدد کی، ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا نام ظاہر نہیں کرتے، ایک میڈیا گروپ کے سربراہ 2013 میں ان کی بڑی مدد کی تھی، اور لوگوں نے بھی کی، مالی مدد بھی انہوں نے کی تھی۔ تو اس وقت تو یہ ہے کہ وہ گروپ تو گیا بیٹھ، اور اس کو کہتے ہیں اردو اس میں روزمرہ میں بتاشے کی طرح بیٹھ گیا، جس کو پنجابی میں پتاشا کہتے ہیں، جو بتاشا ہے، اس کی طرح بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں اصل تلفظ یہ لفظ ہندی سے آیا ہے، شاید بتاشا ہے یا پتاشا ہی ہے۔ وہ تو بیٹھ جائے گا، اور وہ بیٹھنے کے لیے ہی بنا تھا، انہوں نے طے یہی کیا تھا، وہ کچھ ہمیں بھی ملے گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف، بلکہ سمر بھی اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی، یہی ہے وہ۔ اچھا، یہ دوسری طرف نون لیگ میں جو برمنگھم میں اجلاس ہو رہا ہے، جسے لوگوں کا یہ خیال ہے نو کانفیڈنس کی تحریک لیں گے، میرے نہیں خیال، دیکھیں جی 15-20 آدمی تو بزدار صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے نون لیگ کے، اور یہ ظاہر ہے کچھ اور لوگوں کی بھی اس میں کوشش ہوگی، لیکن پھر وہ میں آتا ہوں چودھری کی طرف، پھر میں دوبارہ آتا ہوں کہ اس میں چودھری کیسے ہیلپ کر سکتے۔ ڈاکٹر شعیب جو پرنسپل سیکرٹری تھے اس کے بزدار کے پہلے، یہ تو میں جانتا ہوں کہ نون لیگ کے 15-16 آدمی ان کے پاس جاتے تھے اپنے ذاتی کام کرانے کے لیے۔ اچھا، ان کو ایک دفعہ لے جائے بھی گیا، کچھ نے اپنا نام ظاہر کیا، کچھ نے نہیں کیا۔ ٹھیک۔
لہذا مجھے نو کانفیڈنس کی تحریک کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی. اور دوسرا یہ ہے کہ چودھری نے جو غور و فکر ظاہر ہے کافی کر لیا ہوگا, وہ پیچھے صاف ہٹے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ شریف خاندان پہ اعتبار کیسے کر سکتے ہیں یہ بتائیں مجھے. ان کے پاس گنتی کے چند آدمی ہیں, اس کو بتا دے وزیر اعلیٰ. وعدے توڑنے میں شریف خاندان کا تو کوئی ثانی تاریخ میں ڈھونڈنا پڑے گا. نہیں تو قافلے کے پاس شاید کوئی آپشن نہیں ہے جو اس طرف دیکھ رہے ہوں, شاید یہ کہا جا سکتا ہے. نہیں, آپشن تو تھا نا, ان کو وزارت اعلیٰ کی آفر تو کی نا انہوں نے. یہ دباؤ اس لیے بڑھا رہے تھے. کامل علی آغا نے بھی ایک بیان دیا, مونس سلائی نے بھی کہا, پتہ نہیں مونس سلائی پہ ایسی کیا ریزرویشن انہوں نے ڈیولپ کر لیا. خان صاحب کی جو ٹیم ہے اس کا انتخاب جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھیوں میں سے کیا گیا, ٹیپو سلطان کے ساتھی. کیا ہے یہ ٹیم؟ اس میں مطلب نام لیے بغیر میں کہتا ہوں کچھ چہرے آپ کے ذہن میں نظر آ رہے ہوں گے. کئی لوگوں کو آپ برداشت کر سکتے ہیں, مونس کو نہیں کر سکتے. بھائی اس میں آپ کو صرف یہ گارنٹی کرنی ہے کہ قاعدے کرینے کے مطابق سارے معاملات وہ اپنے چلائے. وہ بس ایک ضد ہے نا شاید, اس کے اوپر خان صاحب اب اٹک گئے. اصل میں خان صاحب جن لوگوں کے نرغے میں ہے نا, وہ جو فارن فنڈنگ کیس بھی ان احمقوں کا پیدا کیا ہوا ہے نا, بات کریں گے ٹھیک ہے نا. جن احمقوں کے نرغے میں وہ پھنس گئے ہیں نا, وہ دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے فرزند سے کہا تھا کہ بیٹا ان کو اپنے قریب رکھنا جو تجھ سے ڈس ایگری کرے, جو تجھ سے اختلاف کرے, جو تیری ہاں میں ہاں ملائے, ایسے لوگوں کو نہ ملانا. ہمیشہ سے ماضی میں بھی دیکھا گیا, حال میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اور شاید مستقبل بھی ایسا. اور تمام سیاسی جماعتیں ملک نہیں بلکہ اپنے مفاد کو مد نظر رکھتی ہیں, اپنی کرسی کو, اپنے عہدے کو مد نظر رکھتی ہیں. ملک کو تو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں, اب یہ بیٹھنے کے لیے کون تیار ہوگا؟ خان صاحب بھی اپنی ضد کے اوپر آ چکے ہیں, قافلے بھی اپنی ضد پہ, کون پہل کرے گا اس کے اوپر؟ آپ اس سے تو کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا نا جو بات آپ کریں. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے لیے اتنے مواقع مہیا کر دیے ہیں کہ کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ نہیں انڈیا اپنی دلدل میں پھنس گیا, انڈین اخبار رو رہے ہیں جی کہ پاکستان تو نکل گیا. ابھی آگے چل کے FATF پہ بات کرتے ہیں. اگر افغانستان سیٹل ہو جاتا تو سینٹرل ایشیا کا راستہ کھل رہا ہے, ادھر سے سی پیک, وہ ٹھیک ہے, وائلس ویلز شور میں چاہتی رہی, لیکن اگر ہم بیلنس قائم کر سکتے ہیں تو آپ امریکہ بھی, چینیوں نے ان کو تانا دیا نا, اس کا انہیں کوئی جواب دینا ہوگا کہ آپ پاکستان کی پھر مدد کے لیے آئے نا. آپ باتیں بہت بناتے ہیں, آپ تب پہلے بھی نہیں آئے, اب وہ پریشان ہیں کہ بھئی مائنس پاکستان. جو انڈیا دلدل میں پھنستا جائے گا, اور میرے اندازے کے مطابق, میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, لیکن جتنا ہندوستان کی انڈیا کی تاریخ کو میں نے پڑھا اور سمجھا ہے, یہ بہت ضدی ہے. یہ جو برہمن ہے نا, جو اس کی اشرافیہ ہے نا, خراب تو سارے مسلم ممالک کی اشرافیہ کی بھی حالت خراب ہے. اور سچ پوچھے تو یورپ امریکہ کی اشرافیہ پہ اگر دباؤ نہ ہو تو ان کے بھی بڑے معاملات کو بہت اچھے نہیں ہیں. لیکن یہ انڈینز میں جو ایک ضد پائی جاتی ہے نا کہ کسی مذہب کو برقرار رہنے دینا ہی نہیں ہے. یعنی وہ بدھ مت کو کھا گئے, جین مت کو کھا گئے, جو بھی آیا اس کو, اس کے جو تھے, یعنی جو بھی ان کے لیڈر تھے, رہنما تھے, یا پیغمبر, ماتمود کو تو پیغمبر سمجھا جاتا ہے. بہت سے لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں, میرا بھی خیال یہ کہ وہ پیغمبر تھے. اس کی بہت اسٹرانگ پاسبلٹی ہے, ہم اس میں حتمی رائے نہیں دے سکتے. اسلام میں وننس آف گاڈ کا تصور اتنا گہرا تھا, توحید کا, ایک اللہ کا وجود کا, کہ اس میں بت پرستی رائے نہیں پا سکتی تھی. سکھوں کو بھی ابھی تک تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ ہندو فرقے کا ایک حصہ ہے. یہ جو ان کی پوزیسونیس ہے, یہ انہیں حکمرانی کے قابل چھوڑتی نہیں ہے, اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. میرے نہیں خیال انڈیا اس سے نکلے گا. اب پاکستان کے لیے کتنے آپشنز کریٹ ہو رہے ہیں, دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ بن سکتی ہے, اور یہ سینٹرل ایشیا کا راستہ کھل سکتا ہے. FATF سے نکل جائیں, اگر سٹیبلٹی آ جائے, منی لانڈرنگ رک جائے, یہ چند کام کرنے کے ہیں, اور پاکستان ٹیک آف کرنا شروع کر دے گا. لیکن بات وہی ہے جو آپ نے کہی ہے, کہ ملک کے بارے میں تھوڑی سوچتے ہیں. تو اپنا پارٹی میں بھی ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں. یعنی یہاں محمود الرشید صاحب اور وہ اس کے اختلافات ہیں, علیم خان کے وہ اس کے خلاف لگے رہتے ہیں, اور محمود الرشید صاحب کو تو کوئی زیادہ گفتگو میں احتیاط بھی نہیں کرتے, کچھ بھی کہیں بھی کہہ دیتے ہیں, اور کوئی اپنا بابکار آدمی کا تاثر قائم رہتے ہوئے بحران کوئی ہے ہی نہیں, کوئی بحران نہیں ہے. کوئی کمیٹیاں کس لیے بن رہی ہیں, اور یہ سب کس لیے ہو رہا ہے, اور ہم تھوڑی سی محنت کریں گے تو ملک کرائسس سے نکل جائے گا.
وہ تھوڑی سی محنت جو ہے یہ چھٹی جماعت کا امتحان نہیں ہے، یہ پوری یکسوئی چاہتا ہے۔ اگر تو یکسوئی پیدا کریں، دیکھیے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کرائسس سے نکالا ہے جس میں سے مشرقی پاکستان کی علیحدگی بہت بڑا سانحہ تھی، لیکن اس کے بعد ہمارے ہاں ہماری عسکری قوت بڑی ہے، ہم نے ایٹم بم بنایا ہے، ہم نے اسٹیٹ آف آرٹ میزائل بنائے ہیں، ہم نے اتنی ریسرچ کی ہے، ہمارے یہاں سائنسدانوں کی اتنی زبردست ٹیم پیدا ہوئی ہے، ہمارے پائلٹ کی کارکردگی جو 65 میں مثالی سمجھی جاتی تھی اسی سطح پہ لے جانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کب تک ہارون صاحب ان چیزوں کے اوپر ہم آگے رہیں گے؟ اپنا آپ بھی تو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ دیکھیے قوانین قدرت سے مطابقت پیدا نہیں کرتے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی قوم سوئی پڑی رہے، یہ ایک سوئی پڑی ہوئی قوم ہے، یعنی کوئی انیشیٹو نہیں، اتنے بڑے بڑے مواقع پیدا ہوتے ہیں انہیں ضائع کر دیتی ہے۔ ایک یہ خرابی ہے اس کی نفسیات میں۔ ایک میں آج سوچ رہا تھا کہ اسی لیے لیڈروں کے ذرا گھروں کو دیکھیں، زرداری صاحب کو یہاں جو گھر ہے وہ گھر نہیں ہے، قلعہ ہے جو نے ایک پراپرٹی ڈیلر نے بنا کے دیا۔ جی بالکل 3000 کنال غالباً رقبہ ہے جس میں کوئی 8000 آدمی پیدا دیتے تھے یا 6000، اور خود عمران خان صاحب جو غریبوں کی ہمدردی میں ایسا لگتا ہے کہ ابھی ان کے آنسو نکل آئیں گے تھوڑی دیر میں، 180 کنال کے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ جو مغل شہزادوں والا طرز ہماری مڈل کلاس میں یہی ہے۔ اگر ہمارا انداز فکر میں پھر یہ بر صغیر کی ہولناک قدامت پرستی 10,000 سال پہلے جیسے توے پہ روٹی پکتی تھی اب بھی پکتی ہے، رات کو 2 بجے آدمی جائے تو وہ بیوی اس کی گرم روٹی اس کو پکا کے دے۔ ہمیں اب ایک قوم کی حیثیت سے ہمارا فیلئر ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں پرابلم کیا ہے اور اس کا حل نکالنا چاہیے۔ بہرحال جو سوال بنیادی آپ نے کیا تھا ہم تو دوسری طرف چلے گئے۔ خان صاحب اس وقت کرائسس سے باہر ہیں، اچھا صورتحال ان کے حق میں جا رہی ہے، نون لیگ کے آدمی ٹوٹ رہے ہیں، رانا تنویر اینڈ کمپنی وہ جو ہے اپنا اور کون ہے یا صادق رانا تنویر خواجہ آصف ان سے بہت سخت ناراض ہیں، اپنا شاہد خاقان عباسی ان کا سامنا نہیں وہ کر سکتے، پارٹی ممبروں میں یہ نامقبول ہے جس طرح کے فیصلے انہوں نے کیا ہے۔